حضرات جتھے تے بیٹھے ہو جلدی جلدی ممبرگاہ پہنچ ونجو مجلس کا آغاز حدیث کے ساتھ ہو سید انتظار حسین شاہ صاحب کرے سن اور انہوں تو بعد انشاءاللہ پڑھنے والے ذاکر موجود ہوں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمایا سن مواد بلند صلوات مواد محمد ایک دفعہ پھر بھی درود پاک دی تلاوت کر لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها كانت داخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجدي في بدني ضعفا فقلت ليوزك بالأيابة من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فاغتني به فاتيت بالكساء اليمني فغطيت به وسرت انظر اليه فاذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت لا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أم إني شمتك رائحة طيبة كأنه رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا فبهودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقالوا لي يا أمني شمتك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن له حسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء
فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل مع أمة الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما أوردك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائك قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وقام بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا أولى بيتي وقافتي وحامتي لامهم لحمي ودم دمي يلمني ما يلمهم ويظنني ما يظنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى فقال الله عز وجل ويا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبريا ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يصل في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم آل بيت نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعقوة وبألها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا
ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين نبي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله يا خبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا من نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا ظل يفضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج اللهم ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا فل يفوذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. بعد ابراہیم مل کے صلوات پڑھ لو. کہتے اگے ہو تھوڑا جا کے نزدیک ہو تھوڑا جا کر مجلس میں ماحول بنا. باواد ابراہیم مل کے صلوات پڑھ لو. اے میرا پاک اللہ یہ جڑی اساں پیاری کلام حدیث کے ساتھ ہی تلاوت کی تھی میرا پاک اللہ اگر اسے کوئی کمی بیشی رہ گئی میرا مالک تو معاف فرما. میرا پاک اللہ اس کلام میں اپنی برگاہ مقبول و منظور فرما. میرا پاک اللہ اس پیاری کلام دے صدقے محمد آل محمد دے صدقے کوثر بھائی اور باقی جڑے برادران ہیں میرا مالک انہاں دی صفحے ماتم بچھائی اپنی برگاہ مقبول و منظور فرما. میرا پاک اللہ محمد آل محمد واسطے انہاں دے بچوں دی حیاتیاں دراز فرما. میرا پاک اللہ اپنی پاک دا دست و جلال دا واسطے انہاں تمام برادران انہاں نے بچوں صحت و سلامتی عطا فرما. میرا پاک اللہ انہاں نے گھر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما. میرا پاک اللہ اپنی برکتاں دا نزول فرما. میرا مالک محمد آل محمد واسطے انہاں نے رزق وچ برکت فرما. محمد آل محمد صدقے انہاں نوں حلال رزق عطا فرما. میرا پاک اللہ اپنی پاک دا دست و جلال دا واسطے انہاں دی پریشانیاں نوں دور فرما. انہاں نے نیک دلی حاجات کو پورا فرما. انہاں دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے اس پاک ذکر دا واسطے انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. میرا پاک اللہ انہاں نوں جنت اور فردوس وچ اعلی مقام عطا فرما. میرا مالک محمد آل محمد واسطے محمد آل محمد صدقے انہاں برادران تے تو اتنا کرم فرما اور ہمیشہ واسطے انہاں دیاں نسلاں وچ میرا مالک محبت البیت اس طرح جاری ساری کر دے تاکہ قیامت تک اے مظلوم کربلا دا ذکر میرا مالک انہاں کراون دے توفیق عطا فرما. اور میرا مالک ساڈا ہر عمل ساڈی ہر عبادت میرا پاک اللہ ریاکاری تو دکھلاوے تو میرا مالک دور فرما. اور اساں صحیح معنی دے وچ سچا محب اہل بیت بنن دی توفیق عطا فرما. میرا پاک اللہ ساڈی قوم نو ساڈی ملت نو میرا پاک اللہ اتفاق اور اتحاد رہ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما.
ملک پاکستان کی حفاظت فرما جناب آدم تو لے کے ہن تک جتنے میرا مالک محب اہل بیت اس دنیا تو ٹر گئے انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما انہوں نے جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما بابا دے بلند مل کے صلوات پڑھ لو کوئی لمبی جوڑی تمہید نہیں پائی دی فرمائش سے چند جملے فضائل دے اور چند جملے میں صاحب دے پڑھنا چاہتا کوئی خطبہ نہیں کوئی تمہید نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پاک پڑھنے چو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے ویسے بھی درود پاک پڑھن دا کریم اللہ بڑا اجر عطا کر دے پھر بالخصوص جمعرات والے روز زوال تو لے کے اور جمعے دی شام تک اس حد تک معصومین فرمایا کہ کریم اللہ ایک گل ذرا غور نال سننی اساں پرے نال بند لے کہ کریم اللہ آسمان تو فرشتے بھیجیندے او نہ کہ بندے دی نماز لکھ دے کوئی روزہ رکھے تے او لکھ دے نہیں قرآن مجید دی بھائی کوثر جی مطلب تلاوت کر رہے او نہیں لکھ دے کوئی صدقہ خیرات کر رہے او نہیں لکھ دے مولا کو پوچھا گیا مولا پھر وہ لکھ دے کیا ہے او لکھ دے کیا ہے مولا فرمایا کہ جڑا بندہ جمعرات دے جس وقت زوال ختم ہوئے دے اس وقت تو لے کے جمعہ دی شام تک بزرگوں نوجوانوں سنی شیعہ بڑے بھائیوں معصوم فرمائے دین کہ جیڑا بندہ محمد اور آل محمد دی ذات درود پڑھ دے او فرشتے او درود لکھ دے اے عام کسی چیز تے نہیں معصوم فرمایا انہاں دے ہاتھ وچ چاندی دیاں تختیاں ہوندیاں تے سونے دے قلم اس واسطے بابا دے بلند کھلے دل نال درود پاک دی تلاوت کرو میں بیادا کائنات وچ خوش نصیب ہے بندہ کہ جس بندے نو رحمان تے رحیم تے کریم اللہ علی جیسا ہادی عطا کی کائنات وچ خوش نصیب ہے بندہ کہ جس بندے نو رحمان تے رحیم تے کریم اللہ علی جیسا ہادی عطا کی اگر جناب ذہن متوجہ ہونا تا ایک بڑا لطیف جملہ آکھنا چاہتا توجہ ہوئی توڑے ہانٹ ارسان مجلس جنت بنا ویسی بھائی کوثر جی میں پہ آتا ہے بندے خدا ساری زندگی اپنا سار سجدے چ رکھ تے کر کیا کریم اللہ دی اس نعمت دا شکریہ ادا کر کیڑی جڑا رحمان تے رحیم تے کریم اللہ تینو علی جیسا ہادی عطا کیتے سونے شیعہ بنے بھائیو ڈھومرا لے میں پہ آتا ساری زندگی دا سجدہ کام ہے جڑا کریم اللہ تینو علی جیسا ہادی عطا کیتے اے نعمت زیادہ ایک اور جملہ آکھی بن جا اے پروگرام سنتے میں پہ آتا ہے بندے خدا زندگی لمبی ہوئی دولت زیادہ ہوئی اولاد ہاتھ چ نہ ہوئی بیوی فرمدار نہ ہوئی گل ذرا غور نال سننی میں پہ آتا ہے بندے خدا زندگی لمبی ہوئی دولت زیادہ ہوئی بیوی فرمدار نہ ہوئی اولاد ہاتھ چ نہ ہوئی دل چ علی نہ ہوئی جمے نہ ہوئے دل چ علی نہ ہوگی جمے نہ ہوئے اگلا جملہ سن سو بڑے آٹھ ارسی مجلس جنت بڑے ویسی میں پہ آتا ہے بندے خدا زندگی کم ہوگی اولاد ہاتھ چوی بیوی فرمادار ہوگی ایک ڈنگ دا ہوگی دوجے دا نہ ہوگی دل چ علی دی محبت ہوگی اور چاہتا کیا ہے
بزرگوں نوجوانوں کریم اللہ دا اساں لاکھ لاکھ شکر ادا کریے کریم اللہ سن وہ ہادی ادا کیتے او پیشوا کریم اللہ ادا کیتے کہ جنہ دے محبت جنت دی ضمانت ہے ایویں گل ہے کہ نہیں جنہ دی محبت جنت دی ضمانت جنہ دی محبت اعمال دی قبولیت دی شرط کریم اللہ قرار دیتی ہے اگر انہاں دی محبت نہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں یقین کر لو بزرگوں نوجوانوں 1.25 لاکھ انبیاء دے کمالات دے وارث جناب علی ہیں 1.25 لاکھ انبیاء دے علم دے وارث جناب علی ہیں 1.25 لاکھ انبیاء دے معجزات دے وارث علی ہیں 1.25 لاکھ انبیاء دے کمالات کو ایک نقطے تے اکٹھا کر ایک میرا پیر علی بن دے اور ایک جناب علی دے کمالات نو منتشر کر الگ کر علیحدہ علیحدہ کر 1.25 لاکھ انبیاء دے کمالات بننے کیوں کہ 1.25 لاکھ انبیاء دے کمالات دے وارث دا نام جناب علی ابن ابی طالب بہت بڑا کریم اللہ کے ساڑے دے احسان کیتے کہ کریم اللہ سن وہ ہادی عطا کیتے جنہ دا ثانی کائنات چکائی دے بس آخری فضیلت دی گل مسجد کوفہ کائنات امیر امام بزرگوں نوجوانوں مسجد کوفہ دے منبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں صحابہ دا مجمع جڑا مولا خطبہ دے رہے تے دوران خطبہ ایک ازدہا مسجد دروازے چو داخل ہوئے ازدہا مسجد دروازے چو داخل ہویا تے جس دروازے تو ازدہا داخل ہوئے نا اس دروازے دا نام رکھے گئے باب صوبان باب دروازہ صوبان ازدہا والا دروازہ اور مسجد کوفہ دی تاریخ پڑھو نا اس دروازے دا نام رہی ہے باب صوبان لیکن بعد ایک حاکم آئے اس اپنے نوکر نو آکھیا پہ گل یہ ہے کہ میں بیسا ممبر دے اگے میری رعایا ہو سی توں انج قریب ہاتھی تے چڑھ کے آویں جی آ کے پوچھی مسئلہ اسا دروازے دا نام باب صوبان تو تبدیل کر کے باب ویر رکھ چھوڑ سو ہاتھی والا دروازہ غلام آنکھ لگے دی وجہ کیا ہی جی آنکھ لگے دی وجہ یہ ہے جتنے تک اس دروازے دا نام گل ذرا کن کھول کے سن لے اس گل جو بڑا وزن نے آنکھ لگا کہ جتنے تک اس دروازے دا نام رہے نا باب صوبان تو لوگ کوئی سن مسجد کوفہ دروازے دا نام باب صوبان پھر علی دی فضیلت بیان کرنی علی دی فضیلت بیان کا تو نہیں پتہ کہ انہا ہستے دے فضائل مٹاوا دے واسطے کتنیاں طاقتاں استعمال کیتیاں گیاں کتنیاں حکومتاں اپنی طاقتاں استعمال کیتیاں پیسہ خرچ کیتا ہے لو لشکر فوج انہاں دی صرف عظمت فضائل مٹاون دے واسطے لیکن یقین کر لو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو جنہاں اپنی حکومتاں صرف کیتیاں جنہاں راوی خریدے جنہاں قلمدان خریدے جنہاں پیسہ خرچ کیتا او مٹاون والے آپ انج مٹ گئے انہاں دی قبراں تے نشان نہیں لبدے ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھ لو علی کل بھی علی ہاں علی آج بھی علی اور آنکھ لگا جتنے تک دروازہ دیا نا علی دی فضیلت بیان کرنے کو سی اور بیٹھا ممبر تے غلام آ گیا ہاتھی تے چڑھ کے اس پوچھا مسئلہ پھر اس دروازے دا نام باب صوبان تو تبدیل کر کے باب ویر رکھ دیتا گیا تے مولا بیٹھے ممبر تے صحابہ نو درس پڑھے دے ازدہا داخل ہویا صحابہ اٹھے پریشان ہو گئے چہرے دے رنگ بدل گئے خوف زدہ ہوئے تو ہاڈے تے میرے مولا علی مسکرا کیا دیں تساں ڈرو نہیں تھانو کچھ نہیں آتا راوی آدھے میرے دا پیا ازدہا آئے آ کے مولا دی قدم بوسی کی تھی جڑا قدم بوسی کر رہے نا بزرگوں نوجوانوں راوی آدھے میرے ٹھے ازدہا اپنا چہرہ بلند کیتا ہے اور ازدہا اپنی زبان سے گل شروع کی تھی
ازدہا دے کوئی اجنبی جی لہجے ازدہا دا اجنبی جی گفتگوے راوی آدھے میں دیتا رہا جس زبان سے گل کرتا ہے علی اسی زبان جواب دے دے امام ہوندہ ہی ہوئے کہ جڑا کہنا دی ہر مخلوق دی زبان نو سمجھے بھی صحیح اور جواب بھی دے راوی آدھے میں اٹھے ازدہا چیرہ بلند کیتا گفتگو شروع ہوئی جے میں دو بندے آپو دے گفتگو کرتے ہیں ازدہا آدھے جڑا گفتگو ختم ہوئی سارے صحابی حیران و پریشان اے آدھے مجمع دے وچوں ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا آدھے یا علی اے ازدہا اے گفتگو اے راز و نیاز کیسا جناب امیر امام مسکرا کے او دے پاسے ڈیک کے آ سنتا چنگا کیتے جڑا پوچھ لے گئی اگر پوچھی تے ہن سن لے سننا نہیں بلکہ سو یاد رکھ یاد نہیں رکھنا بلکہ اے گل اگے بھی دسنی ہے مولا فرمایا اے ازدہا نہیں اے قوم جنات دا سردار ہی اے ساڈا شیعہ اے ساڈا محب ساڈے منن والا فلاں نگری تے میں علی دی طرف گورنر ہے اے شریعت محمدیہ دے حرام و حلال دے مسائل پوچھنا ہے میں علی اس نو جواب دیتے میں علی اس نو جواب دیتے ہیں بزرگوں نوجوانوں جس ہستی دا اتنا مقام ہے جس ہستی دا کریم اللہ دی برگاہ وچ اور جناب رسول خدا دی نظراں وچ اتنا مقام ہے اسی ہستی دیاں دھیاں شام دے بازاراں چلو لگی شام دے درباراں چلو لگیاں بیرا مارے گئے پتر مارے گئے خیمے جل گئے چادراں لٹی گئیاں زیور پا کے آئی کھڑے میری پاک سین بیرا دی مقتل گاہ دے وچ اور بزرگوں نوجوانوں آسے پاسے ڈٹھے بیرا دی لاش نظر نہیں آئی حکر مار کے آدھر حسین میرا آخری سلام ہوئی میں شام پہ ویندیاں اور جوانوں جڑے بہنی والے بیٹھے ہو کوئی جواب نہیں ملیا جڑا کوئی جواب نہیں ملیا دوجی دفعہ عقل مار کے آدھر اکبر دا بابا میرا آخری سلام ہوئی ویر میں شام پہ ویندیاں جڑا کوئی جواب نہیں نہ ملیا ہون میری پاک سین رونے رو کے جڑی میری سین گل کیتی ہے بندی شکل وچ پڑھنا چاہنا وعدہ کرینا توجہ ہوئی مکان جانے شام دی قیدم سین کر رو کے آدھے ناراض نہ تھی اٹھی بہن کو مل ہے جتھ جتھ چڑھدا رادا او جے مردی نال میں آونا ہوندا کلیاں دی پیو کو برادا رو کیا دل تینڈے قاتل تو میں پوچھ کے آئیاں تے نہیں مل گئی وقت زیادہ او تے کو کفن پویندی پیو اکبر دا کی رہ گئی آن چادر لٹی گئی خیام جل گئے ایک جگہ تے میری پاک بسم اللہ والا پڑھا کوئی بات نہیں اس رومان دا کوئی مقصد ایسا کیوں رونے میں بے پردہ ناراض نہ تھی اٹھی بہن کو مل ہے جتھے جتھے چندا رادا او جے مردی نال میں آونا ہوندا کلیاں دی پیو کو برادا رو کیا دل تینڈے قاتل تو میں پوچھ کے آئیاں آپ ظلم دا اندازہ کر زہرا دی دھی جناب رسول خدا دی دھی قاتلہ دی بھی پوچھ دیئے بیرانو رولے ماں اس تو بڑا ظلم ہو سنگ دے جڑی میری تحقیق ہے جڑا مقتل گاج گئے نا قافلہ بی بی فرمائے دے سجاد اس شمبر تو پوچھا کیا میں ویر نو رولے ماں
رونا نے تو میڈا لے پاسے دیکھو اس تو بعد کے مسائب کو نہیں جناب سجاد گئے شمبر نو آدھنا ہو شمبر کمینہ میڈی پھوپی پیا دے بھرانو رو لے وہاں اور اگو جڑا شمبر جواب دیتا ہے سن لو تے گھر تاکہ رون دے ویسو شمبر آدھے سجاد ٹائم کوئی نہیں پھوپی نو آکے ایک وین کر لے جس بھرا دے ڈھیر جس وین دے ڈھیر بھرا مری بن جانا قاتل پہ آدھن ٹائم کوئی نہیں ایک وین کر لے جناب سجاد گل سنیے اکھاں جو رات بد گئی ہے جڑا قریب ہے بھی رو کیا دے سجاد خیر تائیں رات کیوں بد گئی ہے رو کیا دے پوپی اماں دوڑی قسمت نو بے رودا اور دوڑے برا مارے گیا شمبر آدھے ایک وین کر لے بی رو کیا دے سجاد فکر نہ کر او جانے ایک وین دی اجازت تے مل گئی نا جوانوں پھر عمر پاک سن مامل بان دا انتظار نہیں کیتا ایویں پدے ہاتھاں دے نال اردو لفظیں جنہیں میں جناب عباس بغیر بازوان دے گھوڑے دی زین تو لتھا ہے فرات پاسے منہ کر کے آدھنے غازی جوان ہو کے پھر بازوان دے مرد ہو کے گھوڑے دی زین تو لانا سوکھ ہے یا میری زینب ہو کے بدر ہاتھا دے رو گیا دل نہلا نہ تھی اٹھی بھین کو مل ہے جتھے جتھے چاندہ رادا او جے مرضی نال میں آمنا ہونا کلیاں دی پیو کو برادا میری پاک سین برادی جاشتی کو لائن سید آدم دی جائی میں کلڈی گر شہید ہویا میری لاج دی سارے سجن آئے نانا محمد بھی آئے ماں زہرا بھی آئے برا حسن بابا علی تو جو 70 قدم دے فاصلے جاویں ڈھیل کیوں لائیا او جوانا جڑے بہنیاں دے بیٹھے ہو سن سو بی بی کیڑا جواب دیتا ہے انہیں میری پاک سین دی ڈھا نکل گئے رو کے آتے ہیں عباس دا قاتل اللہ اکبر اور ساندے خیمیاں وچ مور بہوں دیر کھڑو تاری آئے آونج غازی کرلا دکھیاں مچ پہ اللہ رحمت اللہ لکم الظالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جزاک اللہ دعا ہے حلقے کے نعت آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب چودھری طالب حسین صاحب سے کہ وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں